الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ کریم کی بے حد حمد و ثنا، درود احمد نبی دوال محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، محترم بزرگ و عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درگاہ ہے کہ الہ العالمین ہمارا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور فرمائے، اور اس کو کل بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے، اولئک فی جنات النعیم، ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، یعنی ان کے لیے جنت کے باغ ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے تین باتوں کا ذکر فرمایا. پہلے وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، دوسرا صرف ایمان نہیں لائے بلکہ اچھے عمل کیے، اور تیسری بات کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ یہ جو ایمان بھی لائے، اچھے اعمال بھی کیے، تو ان کے لیے ہے کیا؟ فرمایا جنات النعیم، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں، جنت کے باغات ہیں. تو اب اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاح میں ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ جو بات آپ مان رہے ہیں وہ سچے دل کے ساتھ مانے، اسے ایمان کہا جاتا ہے. یعنی دل کے ساتھ کسی بات کو ماننا، گویا کہ استمرار میں اسے ایمان کہا جاتا ہے. اب سب سے پہلے مومن وہ ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ رب العزت پر ایمان لائے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے، کسی کو حاجت روا نہ مانے، کسی کے سامنے اپنی آرزوؤں کی فتح وہ نہ رکھے. صرف کیا ہے؟ رب ہے. اللہ وہی ہے کہ جس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، جس نے زمینوں آسمانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا. گویا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا خالق میرا رب اکیلا ہوئی ہے، جس کا اعلان کیا ہے؟ اللہ کریم کا اعلان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکیلا ہے، وہی یکتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ماننا مسلمان کا پہلا جز ہے. اور اللہ رب العزت کے بعد
اللہ رب العزت کے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، جتنے بھی رسول دنیا میں آئے، ان پر ایمان رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش دنیا میں تشریف لائے، ان پر ایمان رکھنا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اب رب پر بھی تمہارا ایمان رہا، اللہ کے رسولوں پر بھی تمہارا ایمان ہے۔ اب تیسری بات کہ جو اللہ رب العزت کی کتابیں ہیں، جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور چوتھا اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی فرشتے پیدا فرمائے ان پر ایمان ہونا، یہ آمنو، یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کی بھی نفی کریں گے تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ رب کو نہ مانا، اللہ کے رسولوں میں سے کسی کا انکار کر دینا، اللہ کی کتابوں سے کسی میں سے ایک کو نفی کر دینا، اللہ کے فرشتوں کو نہ ماننا، ان میں سے کسی کی نفی کر دینا، اگر نفی کریں گے تو آپ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دوسری جز فرمایا وعاملوا الصالحات، اب نیک عمل کیے، رب کو ماننے کے بعد، رسولوں کو ماننے کے بعد، اللہ کے فرشتوں کو ماننے کے بعد، اللہ کی کتابوں کو ماننے کے بعد، پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کو احکامات دیے، جو حکم دیے، ان پر عمل کرنا۔ اللہ رب العزت نے نماز کو فرض فرمایا، نماز پڑھے گا، پھر وعاملوا الصالحات میں آئے گا۔ نماز نہ پڑھی، کبھی پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، عید پڑھ لی، تو وعاملوا الصالحات میں نہیں آئے گا۔ عامل الصالحات میں وہی آئے گا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا عامل الصالحات میں نہیں آئے گا۔ تم پر حج اگر فرض ہے، حج تم نے نہ کیا تو عامل الصالحات میں نہیں آئے گا۔ عامل الصالحات میں وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، نماز اللہ رب العزت کی پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی حضور سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے حج اس پر اگر فرض ہوا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حج کے لیے جائے گا، حج کرے گا۔ روزہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، روزہ رکھے گا، ان تمام احکامات کی پابندی کرے گا۔ فرمایا وعاملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے، اب ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے، اب اللہ رب العزت ان کو انعام دے رہا ہے۔ فرمایا اولئک فی جنات النعیم، تو ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں۔ اگر اللہ رب العزت پر ایمان نہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں، اللہ رب العزت کی کتابوں پر ایمان نہیں، تو وہ عامل الصالحات میں نہیں جا سکتا۔
اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے باغت نہیں ہوں گے. یہ انہی لوگوں کے لیے ہوں گے کہ جو عامل الصالحات اچھے عمل کریں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کریں گے. اب دنیا میں نظر دوڑائیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کی تربیت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا دنیا میں، جنہوں نے ان کو مانا، اللہ رب العزت پر انہوں نے ایمان رکھا، اللہ کے رسولوں کو مانا، وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے نہ مانا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے میں نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو عامل الصالحات میں آتے ہیں، اور جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت اتنی کرتا ہے کہ پیارے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث کرسی ہے، حدیث کرسی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رب کے الفاظ ہوں، بولنے والا مصطفیٰ کریم ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ جب میرے سامنے آتا ہے، میرے احکامات کی پابندی کرتا ہے، جب میرے سامنے نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ اتنا میرے قریب بن جاتا ہے کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہر اعضا بن جاتا ہوں. تو مانا کیا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں جب بندہ اللہ رب العزت کتنا قریب ہو جاتا ہے، اور رب فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں لیکن طاقت اس کی اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. زمین پہ انسان بیٹھ کر تخت و سرا 7 زمینوں سے نیچے بھی دیکھ سکتا ہے، اور زمین پہ بیٹھ کر 7 آسمانوں سے اوپر بھی دیکھ سکتا ہے. اور نہ کون نہیں جانتا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت اخی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی وہ ہے کہ جو میرا دنیا کا بھائی ہے، آخرت کا بھی بھائی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینہ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھائی اب بیٹھے زمین پہ ہیں، اور حضرت جبریل امین آ گئے، انسانی شکل و صورت میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی آپ کہتے ہیں کہ میں زمینوں کے راستے بھی جانتا ہوں، میں آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہوں، اے علی بتانا اس وقت جبریل کہاں ہے؟ میرے امام علی نے ایک آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک زمین کی طرف نگاہ کی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا آخرت کا بھائی فرمانے لگا، اے میرے سامنے بیٹھنے والے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو جبریل ہے، تو جبریل ہے. تو آپ نے فرمایا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا میں نے ایک نظر زمین پہ کی، میں نے 7 زمینوں کو دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا. میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا. تو میں پہچان گیا نہ زمین میں جبریل ہے نہ آسمانوں میں ہے، میرے سامنے بیٹھ کر سوال کرنے والے جبریل ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ انسان کہ جو پہلے ایمان لاتے ہیں پھر نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کو میں اتنی طاقت دے دیتا ہوں، جب میری بارگاہ میں آتے ہیں تو میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں ان کی نظر بن جاتا ہوں، کہ جس سے وہ دیکھتے ہیں. اعضاء ان کے ہوتے ہیں لیکن رب اتنی قوت عطا فرما دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں
سب سے پہلے اپنے رب کی ذات پر ایمان لایا جائے، کامل ایمان کا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے جتنے بھی رسول ہیں کامل ان پر ایمان ہو، اللہ رب العزت کی جتنی کتابیں ہیں کامل ان پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر کامل ایمان ہو۔ جب ایمان ہوگا اس میں آئیں گے آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جب کامل ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی ہوگی۔ اللہ کے محبوب نے جو فرما دیا، جو مصطفیٰ کی سنت ہے اس سنت پہ عمل کرے گا، جو رب کا کلام کہتا ہے قرآن مجید، جب اس پہ عمل کرے گا تو آئے گا وعامل الصالحات، ان نیک بندوں میں آئے گا۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کتنے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اسے درجہ عنایت فرما دیتا ہے۔ اور آج لاہور کے اندر داتا علی حجویری رحمہ اللہ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ کون داتا صاحب؟ وہ اللہ رب العزت کے ولی جو 950 سال برس چکے ہیں، بیت چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی تربت پر اگر صبح جائیں، شام کو جائیں، رات کے کسی پہر میں جائیں تو لوگ رب کی کتاب قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے، جتنی میں نے تجھے زندگی عنایت کر دی ہے، تم مجھ سے محبت کر، میرا ذکر کرتا رہے، امام الانبیاء کی سنت پہ عمل کرتا رہے۔ جب تم میرا ہو جائے گا، میرا نام پکارتا رہے گا، جب اس دنیا سے چلا جائے گا میں تیرا نام کو مٹنے نہیں دوں گا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو دیکھیے، اتنا عرصہ بیت چکے ہیں، ہندوستان میں گئے، ایک کلمہ پڑھنے والا نہ تھا، جنازہ اٹھا 90 لاکھ مسلمان آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، اللہ اللہ پکارا ہے، اللہ کی نمازیں پڑھی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، نماز تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، نماز اشراق بھی پڑھا کرتے تھے، نماز چاشت بھی پڑھا کرتے تھے، نماز اوابین بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور کون؟ میرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے 40 برس تک صبح کی نماز پڑھتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کو مان کر اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کی ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت وہ منزل عنایت فرما دیتا ہے، پھر آنکھوں سے اس کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ وہ نظارات جو عام انسانوں کو نہیں ملتے، وہ حجابات اللہ رب العزت ان کی آنکھوں سے ہٹا دیتا ہے۔ میں نے بارہا دفعہ بیان فرمایا کہ حضرت امام ابراہیم بن ادم جب اللہ رب العزت کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے، نکلے، ایک قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر قدم اٹھایا 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر قدم اٹھایا 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ 11 سال کے بعد وہ مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں۔ جب سامنے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے، جب آپ نے روحانی آنکھ سے دیکھا کعبۃ اللہ کی وہ تجلیات آپ کو نظر نہیں آئی، مادی حالت میں موجود تھا، تو شکوہ کر دیا کہ اے میرے رب، میں اپنے گھر سے نکلا، ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، 11 سال کے بعد میں ان تجلیات کو دیکھنے کے لیے آیا، لیکن تمہاری ان تجلیات کو میں اب دیکھ نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا، لاٹھی کے سہارے ایک عورت آ رہی ہے، اور وہی تجلیات جو کعبۃ اللہ پر پڑ رہی تھی وہی وہاں اس بوڑھی عورت کے سامنے تھی۔ تو وہاں اس کے پاس چلے گئے، پوچھتے ہیں کہ اے عورت، تو کون سا عمل کرتی ہے کہ جن تجلیات کو میں دیکھنے کے لیے
اپنے گھر سے نکلا تھا، 11 سال کے بعد یہاں پہ پہنچا ہوں، ہر قدم پر دو رکعت نفل پڑھ کے، لیکن یہ تجلیات تیرا استقبال کرنے کے لیے گئی تھی، تم کون سا عمل کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، ایک بات میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں بیمار ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا، ڈاکٹروں نے حکماء نے بہت علاج کیا لیکن میں ٹھیک نہ ہوئی۔ ایک حکیم آیا، کہنے لگا اے اللہ کی بندی، اگر تو اپنے دل کا راز مجھے بتا دے، اپنے دل کی بیماری مجھے بتا دے تو شاید میں تیرا علاج کر سکوں۔ تو فرمانے لگی کہ میں نے اس سے کہا کہ ایک دن میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، جب اس آیت پہ پہنچی ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ اللہ رب العزت کی جنت ہے، اس میں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں۔ تو جنت کی خواہش تھوڑی سی میرے دل میں پیدا ہوئی، ادھر جنت کی تھوڑی سی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی، ادھر اللہ رب العزت نے تجلی بھیجی، فرمایا رابعہ بصری محبت کے دعوے مجھ سے کرتی ہے اور طلب جنت کی رکھتی ہے۔ یہی میری بیماری تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کو بہت وسیع بنایا ہے، دودھ کی نہریں ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ شہد کی نہریں ہیں، وسیع جنت موجود ہے۔ بلکہ حضرت جبریل امین جب جنت کا تذکرہ دیکھا، جنت کو دیکھا تو جنت کی خواہش پیدا ہوئی حضرت جبریل امین کے دل میں، تو عرض کرنے لگے الہ العالمین مجھے اجازت دے، آج میں آپ کی جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا جنت دیکھ لے۔ وہ پیارا فرشتہ کہ جو چاروں کتابیں لے کر انبیاء کے پاس آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا صحابی، 700 نورانی پروں کے ساتھ اڑتا ہوا جنت دیکھ رہا ہے، اڑتا رہا، تھک ہار کر ایک جنت کے درخت کے نیچے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا کہ مولا کریم تمہاری جنت کتنی رہ گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا حضور اللہ میرے رب میں تھک گیا ہوں، میں پرواز کرتا تیری جنت کو دیکھتا تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل تو میرا سوال یہ ہے کہ اب جنت کتنی رہ چکی ہے؟ یہ میرا محبوب آئے گا جن کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کا ایک گناہگار جب میری بارگاہ میں توبہ کر کے میری بارگاہ میں آ جائے گا، یہ جنت تو میں اس چھوٹے سے گناہگار کو عطا کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی جنت کو بنایا ہے، موتیوں کے محل بنائے ہیں، شہد کی نہریں بہی ہیں، دودھ کی نہریں اس میں رکھی ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کو ملے گی۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، اولئک فی جنات النعیم، یہ جنت کے باغ، یہ جنت کے چیزیں، یہ جنت کے خوراک، یہ ساری انہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کے محبوب کی سنت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔